السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کدو، جسے لوکی اور گھیا بھی کہتے ہیں، ایک مقبول اور عام ترکاری ہے۔ اس کا رنگ باہر سے سبز جبکہ اندر سے سفید ہوتا ہے۔ یہ سائز میں لمبی اور گول ہوتی ہے۔ غذائیت کے اعتبار سے اس کا شمار وٹامنز اور توانائی بخشنے والی بہترین سبزیوں میں ہوتا ہے۔ کدو بیل پر اگنے والی سبزی ہے۔ یہ ایشیا، افریقہ اور امریکہ کے گرم ممالک میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہ گیلی مٹی میں اگتا ہے اور اس کی بیل سے پانی بہتا رہتا ہے۔ اسے افزائش کے لیے تیز دھوپ درکار ہوتی ہے۔ گول کدو سائز میں تربوز کے برابر ہوتا ہے۔ اس کا چھلکا قدرے سخت ہوتا ہے۔ پاکستان اور ہندوستان دونوں ملکوں میں اسے بطور ترکاری یا گوشت میں ملا کر پکایا جاتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض کم نمک کے ساتھ اسے پکائیں تو بہت مفید ہوتا ہے اور قبض نہیں ہونے دیتا۔ گوشت اور گرم مسالے کی آمیزی سے نہ صرف اس کی تاثیر میں خاطر خواہ اضافہ ہو جاتا ہے بلکہ اس کے ذائقے میں بھی خوشنما تبدیلی آتی ہے۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس کا گوشت کے ساتھ استعمال زیادہ مفید بتایا گیا ہے۔ بعض نامور حکماء کے مطابق لوکی نہ صرف ایک غذائیت بخش غذا ہے بلکہ مختلف امراض میں یہ ایک مؤثر دوا کا کام بھی کرتی ہے۔ کدو ایک مسکن سر مزاج، دافع سفر اور پیشاب آور غذائی اور دوائی اثرات رکھنے والی سبزی ہے۔ لہذا اس کی افادیت کے پیش نظر اسے معدے کے امراض کے لیے خاص طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کدو کا جوس پینے سے نہ صرف پیشاب کی جلن ختم ہو جاتی ہے بلکہ یہ آنتوں اور معدے سے تیزابیت اور انفیکشن بھی ختم کرتا ہے۔ جن لوگوں کو نیند نہیں آتی اور ان کا سر چکراتا رہتا ہے تو ایسے لوگ کدو کاٹ کر پاؤں کے تلووں کی مالش کریں۔ کدو کا جوس تلوں کے تیل میں ملا کر روزانہ رات کو سر پر مالش کر کے لگایا جائے تو گہری نیند آتی ہے۔ کدو کے بیجوں کو بطور دوا استعمال کرنے کی تاریخ پرانی ہے۔ کدو میں پروٹینز کی اچھی خاصی مقدار ہوتی ہے۔ اس میں امائنو ایسڈ بھی ہوتا ہے جو پیٹ کے کیڑوں کو نکال دیتا ہے۔ ایک پیالی کدو کے بیج کھا لینے سے 7.8 ملی گرام بیٹا کیروٹین حاصل ہوتی ہے جس سے دل کے امراض اور کینسر سے بچاؤ ممکن ہو سکتا ہے۔ دن میں ایک بار مٹھی بھر کدو کے بیج کھانے سے مثانے کی سوزش اور گردوں کی صفائی ممکن ہو جاتی ہے۔ جرمنی میں ان سے ادویات تیار کی جاتی ہیں۔ چین میں کدو کے بیجوں کو ڈپریشن دور کرنے کے لیے کھایا جاتا ہے۔ یہ بیج کھانے سے جوڑوں کے ورم کی شکایت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ براہ راست جوڑوں میں موجود چکنائی کم نہیں کرتے لیکن ان کے اثرات سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبزیوں میں کدو کو بے حد پسند فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کدو کے موسم میں کدو کی ترکاری کھانے میں بے حد پسند فرماتے تھے۔ یہ ترکاری خشکی کو دور کرنے والی ہے۔ 4 صدی ہجری کے طبی محققین جن میں ابو علی سینا، موسیٰ بن خالد کا نام سر فہرست ہے، ان ماہرین نے کدو کی افادیت کے بارے میں کہا کہ ہم حیران ہیں کہ اس سبزی کے اتنے زیادہ فائدے ہیں۔ کدو کھانے کے فائدے: کدو زنک کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹ ہے، کینسر سے بچاتا ہے، دل کو صحت مند بناتا ہے۔ کدو کھانے سے پرسکون نیند آتی ہے۔ کدو مدافعتی نظام کو بہتر بناتا ہے، خون میں شکر کو معتدل رکھتا ہے۔ کدو آنکھوں کی صحت کے لیے مفید ہے۔ کدو کے چھلکے کو خشک کر کے جلا کر اس کی راکھ بنا لیں۔ یہ راکھ چاقو، چھری یا تلوار کے زخموں سے بہنے والے خون کو روکتی ہے اور حیران کن طور پر بہنے والے خون کو روک دیتی ہے۔ اس کا سالن بہت سی بیماریوں میں قوت بخش ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اعصابی توانائی کا مظاہرہ کرنے والے احباب کے لیے نادر شے ہے اور اس کا حلوہ بھی گرمیوں میں بہت شوق سے کھایا جاتا ہے۔ موسم گرما میں اکثر بچوں کی آنکھیں دکھنے پر آ جاتی ہیں، بخار بڑھ جاتا ہے، چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت سے بچنے کے لیے کدو کا چھلکا لے کر بچوں کے تالوں پر گدی بنا کر رکھیں، بعد میں اٹھا دیں۔
چند دن یہ عمل کرنے سے بچے ہر قسم کے ہنگامی اور وبائی امراض سے محفوظ رہتے ہیں۔ کدو کے بیج کے فائدے۔ کدو کے بیجوں سے کئی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ یہ قبض، کولیسٹرول، بلڈ پریشر، قوت مدافعت، ڈپریشن، پرسکون نیند، آنکھوں کی کمزوری اور جسمانی کمزوری کا خاتمہ کرتے ہیں۔